سال قربانی گائیڈ کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قاری عمیر بن عزیر کو. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اگر کھیرے بھی مل جائیں نا تو یہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ وہی جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے تھے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر آیا، یہ وہی جانور؟ یہ بالکل وہی جانور ہے. یہ اس کے بال دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے کتنے بال ہیں؟ یہ بال، اس کی مینگنے، اس کا گوبر، یہ پورا کا پورا جانور یہ جنت میں جا کے پھلتا ہے. ہم اس کے اوپر اگر اتنی سرچ کرتے ہیں نا، یہ سرچ کریں گے بھائی فلاں منڈی تیز ہے، فلاں منڈی نرم چل رہی ہے، فلاں منڈی جو ہے نا اس کا ریٹ ہلکا چل رہا ہے، ہم یہ لیکن ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم فلاں عالم سے پوچھ کے بھی آئیں کہ کس کا کون سی قربانی ہے، کس طرح لینا چاہیے، کس طرح کی قربانی کرنی چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. اگر ایک سنگل خرید لیتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے تو وہ دعا بھی قبول ہو جائے. میر بھائی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہیکل خوبصورت اور خوبصورت ترین. حصے دار جو ہے اس کی کمائی کا بھی حلال ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج کل جو ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں. قربانی ہوگی ان کی جو دنیا سے چلا گیا. قربانی ان کی طرف سے نہیں ہوگی، قربانی وہی ہے وہ جو آپ نے کیا، وہ صدقہ ہے. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ولید. السلام علیکم انکل، آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالرافع. گائے بھی نہ ملے، بکرا بھی نہ ملے، بھیڑ بھی نہ ملے، دمبا بھی نہ ملے، دنیا میں ختم ہو جائیں، یہ جنس بچ جائیں تو پھر تو سارے اس کو پکڑیں گے. آواز والی چیزیں باندھ دینا تاکہ وہ نمایاں ہو، نہیں، پتہ چلے کہ ہم نے جانور. دین کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا. بھی شادی شدہ ہے، فائنینشلی طور پہ کمانے کا اہل ہے، کما رہا ہے، ایکسپینسز دیکھ رہا ہے، اسے انکریجڈ ہے کہ اسے خود ہی قربانی کرنی چاہیے اپنے اہل و عیال کے، اپنی بیوی بچے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. تو شرعی طور پہ کیا حکم ہے اس کا کہ علیحدہ علیحدہ قربانی بھی کی جا سکتی ہے یا پھر والد کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اگر بیٹا جو ہے وہ خود کمانے اور جانور خریدنے کا اہل ہے پھر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں موجود ہیں اور پچھلے سال ہم نے آپ کو قربانی گائیڈ دی تھی ان ایسوسیشن ود نہب اسٹوڈیوز. ڈاکٹر زبیر کے ساتھ ہم نے وہ علمی سیشن رکھا تھا تاکہ قربانی میں جانور خریدنے کے حوالے سے شرعی تقاضے اور قوانین ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں. اس سال قربانی گائیڈ کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قاری عمیر بن عزیر کو. تو سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری عمیر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ قاری عمیر الحمدللہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے ڈائریکٹر ہیں. قاری عمیر کے ساتھ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں آپ نے وہ دیکھے بھی ہوں گے. ہم ساری ٹیم آئی ہے آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کے لیے، تو جس میں کیوریوسٹی فلمز کے سینئر گرافکس ڈیزائنر، ناٹ کوائٹ سینئر ان دا ایج بٹ ویل ایکسپیرینس، عبدالرؤف ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم عبدالرؤف، کیسا سیشن جا رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. ہمارے ساتھ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے سینئر اساتذہ جناب قاری عمار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. قاری عمار کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ کیوریوسٹی فلمز ٹیم کے سینئر ممبر شہزاد بھائی بھی موجود ہیں جو کہ ہر سفر میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر سفر تو ہو نہیں سکتا. شہزاد بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے. اور جو ہمارے پروجیکٹس میں آپ اسٹیبلائزڈ بی رول دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے عبدالقدیر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عبدالقدیر. چلیں شروع کرتے ہیں. ماشاء اللہ خوبصورت چھتیں دیکھیں جی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اگر کھیرے بھی مل جائیں نا تو یہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی دو شرطیں ہوں کہ یا تو آپ کو منڈی میں آپ کی پیسے بہت اوپر چلے جائیں اور کوئی جانور ملا ہی نا ان کے علاوہ، پھر یہ آپ کھیرے لے سکتے ہیں. شوق کے طور پہ نہیں لے سکتے. نہیں، شوق کے طور پہ نہیں لے سکتے، ورنہ دوندا ہی اس کو دیکھیں گے. اس میں بھی دوندا ہی پریفر کیا جائے گا. اچھا یہ جو اسپیشیز ہے نا چھترا، ہاں، ان کا اگریشن غصہ گائے جیسا ہوتا ہے، یعنی بہت غصیلے اور طاقتور فوراً. اور آپ نے اکثر ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت پاور ہوتی ہے. اچھا وہ خوبصورت بہت ہوتی ہے. خوبصورت بہت خوبصورت. دیکھیں نا، اور واقعی یہ بڑے گرم طبیعت کے ہوتے ہیں، فوراً غصہ کر لیتے ہیں، اور یہ پیار والے بھی بڑے ہوتے ہیں. بیمار جانور کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟
बुखार जैसे होता है जानवर को, या जानवर अपना बता देता फ़ौरन, खड़ा नहीं हो पाएगा सही तरह से, स्लो होगा, खांसेगा। और अच्छा, ये इनको ना खांसी बड़ी जल्दी लग जाती है आंखों का और रंग भी आंखों- गालिबन लाल हो जाता हाँ, और वो क्यों कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे काली आंखों वाला? है। काली आंखों वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेफर किया। तो और पसंद करते थे उसको। जबकि दूसरी तरफ जो वाजे करने का लफ्ज़ है, हाँ। उससे क्या मुराद है यहाँ क्या पे? नहीं, कान इसकी उसकी जो- आंख खराब हो, दिल उसका खराब हो। खराब से मुराद का रेटिना सीधा है तो वो अनइवन होगा। हाँ नहीं, वाज़े पता लग जाएगा आपको, उसका डेला बिल्कुल ख़राब होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा उसको। ये काना उसको कहते वो हैं। आप ऐसे ऐसे करके हाँ। चेक करते हैं इसकी आँख जो। अच्छा, ये वही जानवर है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे की कुर्बानी करने जा रहे थे अल्लाह के हुक्म पर, हज़रत इस्माइल की जगह पर क्या ये वही जानवर? ये बिल्कुल वही जानवर है, ये वही जानवर है, इसके बारे में आया था ठीक है। जब वो ऊपर से दुम्बा आया था। जैसे यहाँ पे ये जख्म देखते हैं इसका, तो ये जानवर कुर्बानी के लिए ठीक है। बिल अमूम तो ये सन देखें, किया जाता नहीं नहीं, ये इसके बारे में जो उलमा ने ना 5 शराइत बयान की हैं, हदीस में भी आती हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली कहा था कि तुमने देखना है काना ना हो और लंगड़ा ना हो, उसकी लिए खुसूसी वो कहा करते थे। लेकिन जो जानवर अगर लेना है तो 5 चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे वो कान उसका कटा हुआ ना हो, नंबर 2 पे ज़ख़म ना लगा हुआ हो, चीरा ना लगाया हुआ हो, नंबर 3 पे सुराख ना किया हुआ हो, ज़ख़म ना लगाया हो। जैसे ये ज़ख़म लगा हुआ ना, इसको ज़ख़म है, तो ये ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए नहीं ठीक होता। वाज़े तौर पे बीमार ना हो, जो बिल्कुल बीमार होता है, वाज़े तौर पर लंगड़ा ना हो। ये खीरा है, ये खीरा है। इनके पास तो इसकी- खीरे ही हैं। हाँ, क्या इनकी कुर्बानी होती है? खीरा अगर आपको लेना पड़ता है ना, तो 2 शर्तें अगर आपने लेनी है, या तो आपको आपकी सतात से बढ़ गया हो कि एक जानवर आप लेने आए हैं, आपको 40,000 की अमाउंट आपके, लेकिन वो मिल रहा है, अब जो बकरा है वो 70,000 का मिल रहा है, 80,000 का मिल रहा है। उसके अलावा और कोई भी जानवर जो है ना वो आपको ना मिले, फिर आप ये ले सकते हैं। जो जानवर को खस्सी करते हैं, तो क्या खस्सी करना ऐप में आता है? क्योंकि फितरती तौर पे तो वो अपनी सलाहियत से महरूम हो गया, तो इसकी उज़र ये दिया जाता है कि ये एग्रेशन और जो जानवर गंदगी से बच जाते हैं। खस्सी जानवर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा की हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। इसमें ये होता है कि जो खस्सी नहीं किए होते उनको बाज़ दफ़ा बीमारी लग जाती है, और पेशाब पीना, सूंघना, उसकी गोश्त में आपको स्मेल आएगी पेशाब। ये देसी चक्की है, ये किस काम की? मतलब इससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? शहर के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इसका भी में हांडी पकाई जाती है। बिल्कुल, और बड़े शौक से खाई जाती है। अच्छा उमर, माशाल्लाह ये सन्नी बकरे, और बिलअमूम इनका रेट जो है वो देसी बकरों की निस्बत कम होता है। बकरे मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, तो क्या नस्ल में तो कोई कैद नहीं है कि एक सुपीरियॉरिटी तो नहीं है कि फ़लाँ नस्ल का होता है? नहीं, नहीं। जैसे वो एक गाय का जिक्र था नहीं, वो भी बनी इसराइल ने जानबूझ के करवाया गया है। जो इसकी निशानी बताई गई है ना कि अच्छा बकरा हो, सेहतमंद हो, ये कहा गया, लेकिन नस्ल को नहीं देखा गया। ऐसा लागर ना हो कि जिसके अंदर रोगन ना हो, जिसके अंदर मिख ना हो, ऐसे जानवर से मना किया गया। सेहतमंद जानवर जो है ना वो खरीदना चाहिए। अगर आपकी नीयत अल्लाह को राज़ी करना है ना, फिर आप महंगा भी ले सकते हैं। क्या कर्ज लेके कुर्बानी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, एक कोई गर्दिशी कर्जा है जो कि कारोबार में चलता रहता है, और एक है कि आप फाइनेंशियल सर्कल ही लिमिटेड है, तो आपके पास फाइनेंस नहीं है और आप कर्ज खास उठाते हो कुर्बानी के लिए। रोहान भाई, हम महंगी सी महंगी चीज़ लेते हैं, हम आईफोन लेते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने आईफोन प्रो लेना है, लेते हैं, पैसे कहाँ से रेज करते हैं? हो जाते हैं ना, तो नहीं है तो किसी से पकड़ लेते हैं, शौक है ना। ये इसके बाल देख रहे हैं, आपको पता है इसके कितने बाल हैं? ये बाल, इसकी मैंगने, इसका गोबर, ये पूरा का पूरा जानवर ये जन्नत में जाके फलता है अच्छा, और इसकी परवरिश होती है। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इसका कितना सवाब, कितना अजर है इसका। लेकिन हम लोग ज़ाहिरी चीज़ को सामने देखते हैं कि हमें एक चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, हाँ फ़ायदा हो रहा है तो कर लो। प्लॉट लेना है, मोबाइल लेना है, बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, हर चीज़ में हम फ़ायदा सोचते हैं। इधर फ़ायदा क्यों नहीं सोचते? बस शौक़ की बात है, ज़ौक़ की बात है, दीन के साथ मुंसलिक होने की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी आंखें स्याह होती थी, जिसका पेट स्याह होता था और जिसकी पाँव स्याह होते थे, उसको लेना ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी बड़ी डिमांड होती थी। हम इसके ऊपर अगर इतनी सर्च करते हैं ना, ये सर्च करेंगे भाई फ़लाँ मंडी तेज़ है, फ़लाँ मंडी नरम चल रही है, फ़लाँ मंडी जो है ना उसका रेट हल्का चल रहा है, हम ये लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि हम फ़लाँ आलिम से पूछ के भी आएँ कि किसका कौन सी कुर्बानी है, किस तरह लेना चाहिए, किस तरह की कुर्बानी
کرنی چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں ادھر جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے نا، ابھی ہم دیکھیں گے بھی، تو آپ کو 99% ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے یہ نہیں سوچیں گے. وہ جاب سے آئیں گے، وہ سیدھا آئیں گے جو لو جی نماز کا نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، لو جی کچھ بھی بس لو جی منڈی چلیں، منڈی آ جاؤ، منڈی چلیں جی، لے لو جی بس لے لو. اور رہتے بھی ہم رات کے ٹائم ہے، اور رات کے ٹائم جب ہم لیتے ہیں تو ہم جلدی میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بڑا اچھا بکرا لے لیا تھا، لیکن عیب اس کے دیکھنا ہم دیکھ نہیں پاتے. جب گھر لے کر خرید لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے عیب دیکھتے ہیں. کوئی کان کٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی سینگ اس کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لنگڑے ہوتے ہیں، واضح لنگڑے ہوتے ہیں، اس کا نہیں پتہ چلتا. اپنی سائڈ حاصل کریں، اپنا بزنس کریں. جو ینگسٹرز ہیں، فریش گریجویٹس ہیں، یا کہہ لیں جو اسٹارٹ اپس ہیں، اب وہ خریدنا چاہ رہے ہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں جانور، تو اپنے طور پہ بھی وہ خرید سکتے ہیں. کہ عموماً دیکھا جاتا ہے اگر فیملی خرید رہی ہے تو وہ خریدتے ہیں، ادروائز وہ بھی نہیں خریدتے. نہیں، بھی یہ ایک بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. اگر ایک فیملی میں مطلب 3 بھائی ہیں، ان کے والد ہیں، وہی خریدتے ہیں. اب ایک بچے کی شادی ہو گئی ہے، وہ استطاعت رکھتا ہے کہ میں خریدوں، لیکن وہ کہتا ہے چلو ابا جی خریدتے ہیں. اہمیت نہیں ہے نا، وہ کہتا ہے جی ابا جی خریدتے ہیں، خیر ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں، کوئی نہیں ہم نے کی ہے کٹھی کی ہے. اگر اس کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ خریدے، وہ لے، وہ ضرور اس کو لے اور اس کا شوق رکھے. اگر ایک سنگل خرید لیتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے تو وہ دعا بھی قبول ہو جائے. دعا تو کبھی بھی قبول ہو سکتی ہے. خیر بھائی، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء جو اللہ، ہیکل خوبصورت اور خوبصورت ترین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چوپاؤں سے نا عبرت حاصل کرو، ان چوپاؤں سے سیکھو کہ اپنے مالک کے کتنے فرما بردار ہوتے ہیں، اور یہ مالک ان کو پالتا ہے، کرتا ہے، اور یہ قربانی کے لیے وہ اپنے سے جدا کر دیتے اس ہیں. کی جھالر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ. اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. حصے دار جو ہے اس کی کمائی کا بھی حلال ہونا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. آج کل جو ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم کسی مدرسے میں یا کسی جگہ پہ حصے ڈلوائے جا رہے ہیں تو ہم اسے پوچھتے نہیں. جو اگر ایک آدمی نے حصہ ڈالا، 7 آدمی ہیں، اب 7 کو نہیں پتا کہ وہ سود کی کمائی کھاتے ہیں. اگر ایک ان میں سے سود والا ہے، اگر وہ حصہ ڈال لیتا ہے تو سارے خراب ہو گئے. نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری کمائی کیا ہے، نہیں پوچھا جاتا تم نماز پڑھتے ہو، نہیں پوچھا جاتا کہ ہاں جی صوم و صلات کے پابند ہو، روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے 7 حصے اگر ڈالنے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ، اور جو کروا رہے ہیں، یہ اہتمام کر رہے ہیں خیر کا، ان کو چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کا حصہ نہ لکھیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. وہ بتا دیتے کہ ہم سود میں سے ہیں، یا پھر نمازی نہیں ہے، روزے نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کی قربانی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، باطل ہو جائے گی. باطل ہے، پھر اللہ کو پسند نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنی سیونگز لگائی ہیں اس میں کہ وہ حصہ ڈال سکے اور وہ ان کی کمائی بھی حلال ہے، ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جو نماز نہیں پڑھتا نا، اس کا وہ کیسے یہ قربانی کیسے، یعنی کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ان کی قربانی قبول ہونی جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو اللہ کو دن میں 5 ٹائم نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو. جو مرحومین ہیں، لوگوں کے والدین اور دادا پردادا دادی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی قربانی دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا موقف ہے شریعت میں کہ اپنے مرحومین کے لیے ان کے حصے کی قربانی کر دینا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے 3 اعمال باقی رہتے ہیں. صدقہ جاریہ، جو اسے ایسا بنایا ہو جو صدقہ جاریہ ہو. نمبر 2 پہ اس کی اولاد جو ہے نا وہ صدقہ جاری ہے. وہ کوئی بھی کام کرتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، جان قربانی کرتی ہے، وہ سارا کا سارا ان کو جاتا ہے. کیا شرعی طور پر یہ ثابت ہے کہ حصہ ڈیڈیکیٹ کر دیں؟ نہیں، ڈیڈیکیٹ نہیں کرنا، وہ صدقہ ہے. مطلب آپ کچھ بھی کرتے ہو وہ ان کی طرف سے ہو جاتی ہے. ان کو ڈیڈیکیٹ نہ بھی کیا جائے، وہ پہنچ رہا ہے، پھر بھی پہنچ رہا ہے. آپ اولاد ہیں اس لیے آپ کا صدقہ ان تک جا رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کے کیا فرمان، قربانی ہوگی ان کی جو دنیا سے چلا گیا؟ قربانی ان کی طرف سے نہیں ہوگی. قربانی وہی ہے وہ جو آپ نے کیا، وہ صدقہ ہے. تو جو رسول اللہ وہ صدقہ ہے کی طرف یہ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے کیا تھا نا، جو آپ نے کالا مینڈا منگوایا اور اس کی آنکھیں بھی کالی تھیں اور اس کا وہ جو پسند کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری طرف سے اور امت کی طرف سے، وہ خاص ان کے لیے. تو ہم جو لوگ کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، وہ یہ نہ کریں، وہ بس اتنا کر دیں کہ اپنے رشتہ داروں کا سوچ لیں. کزنز ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں سوچ لیں.
اور اگر ان کو ایسے آپ کہہ دیں کہ آپ نے جانور یہ لے لیا، جیسے میں نے یہ بقرہ لے لیا، تو میں اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک حصہ میں نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، آپ کی طرف سے قربانی ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ان کی کیا قربانی بات ہو جائے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے اس چیز کی، ہاں اگر وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ کتنی خوبصورت صدقہ جاری ہے. یہ چیز ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں کہ اپنے بھائی کے لیے لائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لائیں اور لانے کے بعد اپنے بھائی کو کہوں گا فکر نہ ہونا، فکر مندی نہیں کرنی. میں آپ کے لیے میں آپ کا حصہ ڈال لیا. پچھلے 2 سالوں میں ان میں بیماری بالکل کی آئی تو لوگوں نے لینا چھوڑ دیا. بالکل. اور اگر کوئی بیماری کا شکار جانور ہے بھی تو کیا اس کو تو لینا ہی نہیں چاہیے. بالکل. لیکن بہت سے جانور ایسے ہیں جیسے کہ یہ ہے لمپی سے ریکور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن کچھ نشانات باقی ہیں، یعنی وہ اس بیماری سے باہر آ چکے ہیں، نشانات ہیں. اس صورت میں بھی یہ بیمار جانور کنسیڈر ہوگا یا پھر نہیں، پھر بیمار نہیں ہوگا. اگر وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور اگر وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بس یہ، اور دیکھنے سے ہی پتہ لگتا ہے جانور کا. اب یہ جانور دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے، دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بیمار ہے. بیمار جانور آپ کو پتہ لگ کے نشانات. ہاں نشانات اگر تو وہ ریکوری کی طرف ہیں، ریکور ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ نے جب جانور لینا ہے تو 5 چیزیں دیکھنی ہیں جو ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہیں. وہ 5 چیزیں بہت ضروری ہیں. لاغر نہ ہو، کانا نہ ہو، اور واضح طور پر لنگڑا نہ ہو، واضح طور پہ بیمار نہ ہو. یہ جو یہ اس کا چھوٹے انہاں دے دوائی لگدی نا. ہاں اے ویکھو خر صاحب، دوائی لگدی وہ پھر سنگ نہیں آندا. سنگ ہے ہی نہیں کہ ٹوٹیا ہے، توڑیا ہے. نہیں ہے ہی نہیں. اے ویکھو، نہیں اگر ہاتھ لگانے سے جانور پریشان ہونا تو پھر وہ سمجھیں کہ اس کو زخم دیا گیا ہے. نہیں، ہاں یہ نہیں ہے، وہی ہے، تو توڑا نہیں ہوا، یہ ٹوٹا ہے، ٹوٹا ہوا. چاہے لڑائی سے ٹوٹا ہے یا انہوں نے توڑا ہے، جو بھی ہے تو قربانی میں نہیں ہو. نہیں قربانی. وہ سینگ کے بارے میں آیا ہے کہ سینگ آدھے سینگ تک اگر ٹوٹ جائے لڑنے میں تو اس کا کوئی بات نہیں. اگر جڑ تک آ جائے نا تو پھر وہ اس سے گریز کرنا چاہیے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم پیسے تھوڑے مل رہے ہوں تو ہم ڈال کے ہم کہتے ہیں بڑا جانور ہی لے لیں. لیکن ہم بڑے جانور کی یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ لاغر ہے یا پھر بیماری ہے یا پھر یہ چیز جو ہم نے ابھی دیکھی ہے اس کے اندر. جانور وہ لیں جو خوبصورت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیں. ہاں جی، السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ولید. السلام علیکم. انکل آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالرافع. ماشاء اللہ. آپ منڈی میں آئے ہیں آج، کیا لینا ہے آپ نے؟ جانور. عبدالرافع کیا لینا ہے آپ نے؟ قربانی لینی ہے؟ اوہ ماشاء اللہ. کیا لینے کا، کیا پسند کیا آپ نے؟ ابھی تک گائے پسند کی ہے تو پسند نہیں آئی کوئی؟ آئی ہے تو پھر ریٹ نہیں ہوا کہ ہو گیا ریٹ؟ وہ کریں گے، میں تھوڑا نہ کروں گا. نہیں تو آپ کس لیے ہیں؟ آپ نے بھی تو کرنا ہے. میں گائے آپ کو پتا ہے بچوں کا کتنا رول ہوتا ہے اس معاملے میں. میں گائے پسند کرنے کے لیے آیا ہوں. ہاں تو پھر آپ پسند کریں نا، پسند آپ نے کرنی ہے. ہاں یہ پیسے بھی نہیں لگنے، آپ جس پسند کر لو. چلو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. السلام علیکم رافع انکل. بھینسا کٹا یہ ہر سال ہی متنازع. یہ اختلاف پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی رہنا ہے. کچھ علماء کرام اس کو کہتے ہیں کہ یہ بقرہ کی قسم میں آتا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ سیشن کیا تھا اس میں اس کو بقرہ کی جنس میں قرار دے کر بہت سے علماء کرام اس کو کہتے ہیں قربانی کے لیے یہ جائز ہے، یعنی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. شرعی طور پہ کیا موقف ہے اس؟ دیکھیں جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں نا وہ 4 جانور ہیں. اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے. تو اصل ہم نے دیکھ لی ہے، ہم نے جب قربانی کرنی ہی ہے تو ہم کیوں اختلاف میں پڑے؟ ایک چیز جب ہمارے پاس ہے، اگر اونٹ بھی نہ آپ کو ملے، اگر آپ کو جناب گائے بھی نہ ملے، بکرا بھی نہ ملے، بھیڑ بھی نہ ملے، دمبا بھی نہ ملے، دنیا میں ختم ہو جائیں، یہ جنس بچ جائیں تو پھر تو سارے اس کو پکڑیں گے. پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس جنس میں سے ہے تو ہم پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں. ادروائز جو ہے جب آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں تو آپ نے وہی لینا ہے جو بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. جیسے لمبی بیماری کے ٹائم میں بہت سے تعداد میں یہ جانور بکا تھا تو اس قائل ہیں کچھ علماء، تین موقف ہیں اس کے 3 موقف ہیں. ایک کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اچھا یہ بھی معصوم ہے؟ یہ معصوم ہے لیکن کہتے ہیں کہ کٹا بڑا
وہ ہوتا ہے دیو ہے کل غصے والا, اور اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے. پتہ نہیں, جو کھاتے ہیں ہم کو پتہ ہوگا. آپ نے نہیں کھایا؟ میں نے ابھی تک نہیں کھایا. دیکھیں لاہور میں رہتے ہیں آپ اس طرح کی بات نہ کیا. علماء کا ایک کمیونٹی ہے جو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, اور ایک علماء کا ایک موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کریں, اور ایک موقف ان کا یہ ہے کہ جائز ہے لیکن آپ نے بہیمۃ الانعام میں دیکھنا ہے. بہیمۃ الانعام میں اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ وہ اس کو ویل کریں, اس کو لیں. آپ نے ضرور اختلاف میں پڑھنا ہے. ہاں کچھ علماء جو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی جن میں سے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عرب میں نا اس وقت یہ نہیں تھا. جب یہ عرب کے ہاں صرف وہ 4 جانور ہی تھے, یہ بعد میں آیا ہے. لیکن اسی طرح تو عرب میں یوک بھی نہیں ہوتا تھا, تو کیا یوک بھی نہیں ہے جائز؟ اب جو بلتستان میں رہتے ہیں وہاں تو یہ گائے نہیں ہے, کیا وہ اس گائے کے لیے انتظار کریں گے قربانی کے لیے؟ قربانی کے جو جانور ہیں نا وہی دیکھے جائیں گے نا. وہ یہ دیکھیں کتنے جانور ہیں جو پشاور سے آئے ہوئے ہیں, کتنے جانور ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں, کتنے جانور وہ ادھر سے آئے ہیں, کوئٹہ سے آئے ہیں, بلوچستان سے آئے ہیں. تو پاکستان ہے, آ سکتے ہیں. پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے, ہر چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرح ہی ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر میں اپنی طرف سے کہوں, اگر اسلاف کو دیکھوں تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. آپ انتہائی مجبوری میں بھی میں کوشش کریں گے یہ نہیں. سورۃ الانعام جو ہے نا اس کو پڑھیں, آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ جانوروں کو جھالر اور یہ چھنچنے اور اس طرح سجانا, جب اپنے اللہ کے لیے قربانی دینی ہے تو پھر دنیا کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کیا کہ یہ زیادہ اچھا ہے, یہ زیادہ مہنگا ہے. ایک پومپ اینڈ شو ہو جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شرعی طور پہ اس کی کیا دکھاتے ہیں؟ یہ تو ویسے اسراف میں آتا ہے اور ریاکاری میں آتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری جو ہے وہ انسان کے تمام اعمال برباد کر دیتی ہے. مطلب کہ اس کے اندر آپ کے بڑے سے بڑے اعمال بھی ہیں, بڑے سے بڑا جانور بھی, بڑے سے بڑا جانور ہو, انسان خود ہو, کوئی معاملات ہو, اس کی نیکیاں ہوں, اس سے حج کیا ہو, اگر وہ ریاکاری کرتا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے, اور خاص کر یہ والی چیزیں چھن لوگ جا رہے ہو تو چھن کر رہا ہو, پتہ وہ جانور جا رہا ہے, کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین تو ہمیں نے دیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں, مجھے تمہاری خوبصورتیاں نہیں پسند, مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا تقویٰ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے گوشت, تمہاری خوبصورتیاں, تمہارا مال, تمہاری اولاد, مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا تاریخ میں ایسی کوئی ملتی ہے کہ روایتی یا کلچرل اسپیکٹ میں اس طرح جانوروں کو سجانا یا ان کے ساتھ یہ آواز والی چیزیں باندھ دینا تاکہ وہ نمایاں ہو, پتہ چلے کہ ہم نے جانور؟ دین کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا, ایسا کچھ آپ کو دین کے اندر ملے گا ہی نہیں ہے سب کچھ. وجہ اس کی بڑی سمپل سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے نا, بڑا ہی سادہ ہے, سمپل ہے, پیارا ہے, خوبصورت ہے, آسان ہے. یہ ہم نے مشکل بنا لیا ہے. ایک بندہ آتا ہے یہاں پہ اور وہ الگ سے پیسے لگاتا ہے یہاں پہ, کیا ضرورت ہے؟ گویا قربانی ضائع ہونے کا حد درجہ خدشہ ہے اس طرح کے کام کرنے نہیں کرنے چاہیے. منع کیا گیا ہے ایسے کاموں سے. ووٹ کے حوالے سے یہ کہ کچھ کہتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں, کچھ 10 حصے ہوتے ہیں. شرعی طور پہ کتنے حصے ڈالے جا سکتے ہیں؟ شرعی طور پہ اس کے 10 حصے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر 7 حصے اس کی کیے جاتے ہیں. تو حج کے موقع پر ہوتے ہیں نا تو وہ اس میں 7 حصے ہیں, اور ویسے جو ہے نا وہ اگر ہم ادھر کرتے ہیں قربانی کے لیے تو اس میں 10 حصے ہیں, تاکہ لوگ اس کے اندر اچھی طرح سے شامل ہو جائیں اور اچھی طرح سے سارے حصے اپنا کر لیں. اونٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے باڑے میں جو نا نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اونٹ کے بارے میں کہا ہے شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ غسیل بڑے ہوتے ہیں, یہ اپنے اس کو یاد رکھتے ہیں. اچھا, اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے جو لفظ نہر ہے تو کچھ لوگ اس کو بٹھا کے کرتے ہیں, کچھ اس کو کھڑا کر کے, اور کچھ دونوں صورتوں میں کرتے تو ہیں, لیکن کرنے کے بعد گردن میں بھی چھری چلا رہے ہیں, اوپر پھر نیچے تو 7 چھریاں چلا رہے ہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ نہر کا طریقہ کیا ہے؟ نہر کا جو اصل شرعی طریقہ نا, آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے جو اگلے 2 ہاتھ ہیں نا, ان کے جو اگلے 2 ہاتھ ہوتے ہیں, پچھلے 2 ٹانگیں, بایاں جو ان کا ہاتھ ہے نا اس کو باندھنا ہے, کھڑے باندھنا ہے. باندھنے کے بعد اس کے گردن اور سینے کے درمیان میں ایک ہال ہوتا ہے, گڈھا ہوتا ہے, ادھر آپ نے زور سے چھری یا پھر کھنجر یا جس طرح بھی وہ اس کو زور سے آپ کریں, وہ بیٹھ جائے گا. جب وہ ٹھنڈا ہونے لگے
اس کے بعد پھر آپ اس کو ذبح کر لیں. یہ سب سے تو بہترین. اس کی اتھینٹک ریفرنس کیا ہے اس طریقے کا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حدیث میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 100 اونٹ نہر کی ہیں. 63 اونٹ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے تھے. 63 اونٹ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر کی ہیں. تو نہر کرنے کا آتا ہے, اس کو ذبح نہیں کیا جاتا, اس کو نہر کیا جاتا ہے. تو نہر کرنا زیادہ سنت ہے, نہر ہی کیا جائے. اچھا, کچھ جانور ہوتے ہیں جینیٹیکلی ان کو ماڈیفائی کیا ہوتا ہے, یعنی بہت چھوٹے جوانی میں بھی ان کا سائز اتنا سا ہوتا ہے. تو ایک تو ٹیڈی نسل ہے نا, ایک ہے جینیٹیکلی ان کو اس طرح فرٹائل کیا جاتا ہے کہ ان کے جینیٹکس میں چھوٹا قد اور چھوٹے جو ڈوارفزم ہے وہ آ جاتا ہے. تو یا تو بیماری کی صورت میں وہ چھوٹے ہوں, یا اس کو خود آپ بایو جینیٹیکلی خود اس کو چھوٹا کریں. تو ان جانوروں کی قربانی کے بارے میں شرعی طور پہ کیا احکامات ہیں؟ اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو اگر اس کو کیا جانور کا چھوٹا یعنی ٹیڈا ہونا یہ اس کی کمی میں آتا ہے, یا پھر وہ بھی جانور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, کمی میں اس کی یہ نہیں ہے, کمی نہیں ہے کہ اس کے اندر لفظ وہ بول سکتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی تھی ایک دفعہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ یہ بنایا گیا ہے, اس کو اس طرح کا ہے نہیں, اس کو بنایا جاتا ہے. جین چینج کرنا نا یہ اسلام میں نہیں ہے. جینز نہیں چینج, ہاں جائز نہیں ہے. جو جس کی جینز کو چینج کیا جائے, ہاں وہ برتھ ہو, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. گھر میں والد بھی قربانی کر رہے ہیں اور بیٹا کما رہا ہے, شادی شدہ ہے, وہ بھی قربانی کر رہا ہے. تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ والد قربانی کر لے تب پورے گھرانے کے لیے قربانی ہو جائے گی, بشمول وہ بیٹا کہ جو اہل ہے, شادی شدہ ہے اور قربانی کر بھی سکتا ہے, تو سب کی قربانی ہو جائے گی. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہے, فائنینشلی طور پہ کمانے کا اہل ہے, کما رہا ہے, ایکسپینسز دیکھتا ہے, اسے انکریجڈ ہے کہ اسے خود ہی قربانی کرنی چاہیے اپنے اہل و عیال کے, اپنی بیوی بچے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو شرعی طور پہ کیا حکم ہے اس کا کہ علیحدہ قربانی بھی کی جا سکتی ہے, یا پھر والد کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اگر بیٹا جو ہے وہ خود کمانے اور جانور خریدنے کا اہل ہے؟ پھر بھی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں اور یہ سوال بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ ہم جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو باہر نکالتے ہیں, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاسٹل لائف دیکھو, معاشرے کو دیکھو, تمہیں آنا چاہیے. تو دین کے معاملے میں ہم نہیں اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے بیٹا تم بھی کرو, تم بھی قربانی کرو, اور اس کو یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ جب بڑے کر رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی. ایک پہلو یہ ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ ایک قربانی جب کرتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے, لیکن ایک بچہ ہے وہ سیپریٹ رہ رہا ہے, اپنا خرچہ پورا کر رہا ہے, اور کھانا گھر کا بڑا ہی ایک جگہ پہ وہ کھاتے ہیں سارے, ٹھیک ہے جی. تو وہ خرچہ تو نکالتا ہے لیکن وہ کھانا جو ہے وہ والد کی طرف سے ہو رہا ہے, سب ایک جگہ پہ ہی بڑا کھا رہے ہیں, لیکن وہ سیپریٹ اس کو دیا ہوا, کچن اس کا دیا ہوا کہ چلو اپنا بنا لو, کھا لو تھوڑا سا. اگر وہ کر سکتا ہے, استطاعت ہے اس کے اندر, تو اس کو چاہیے وہ کرے. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا, لیکن اس کے اندر ایک اور بات بھی تو ہے نا, ہم اگر لڑکوں کو دیکھتے ہیں وہ ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی موبائل بڑا لینے کی, آئی فون ہو گیا, پرو ہو گیا, یا پھر کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے, یا پھر گاڑیاں جیسے لی جاتی ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی مجھے قرض دے دو, میں تمہیں فوراً دے دوں گا. یہ ہاتھ سے ڈیل نہ نکل جائے, ہاتھ سے ڈیل نکل نہ جائے. ہم ادھر ڈیل کو ضائع نہیں کرتے, ادھر ہم کہتے ہیں چلو اتنا اگنور کر دیتے ہیں کہ چھوڑو کوئی بات نہیں, گزر جاتا ہے, قربانی گزر جاتی ہے. اس کی اہمیت ہمیں بتائی نہیں جاتی, اور اس کے بارے میں اجاگر نہیں کیا جاتا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے اس کی. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے, اپنی بھی کرے, ان فیوچر بھی جب اس کو عادت پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, 7 سال کا آپ کا بچہ ہوئے تو اس کو اٹھاؤ, 10 سال کا جو تو اس کو مارو. کیوں کہا؟ اب اس معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو ادھر تربیت کیوں نہیں کر رہے ہم کہ اگر اب بڑا بچہ ہو گیا, کمانے لگ گیا, تو اس کو کرو اپنی قربانی, پیسے جمع کرو. اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. وہ جو اس نے پیسے ضائع کرنے ہیں, فلاں چیز لانی ہے, فلاں چیز آرڈر کرنی ہے, ادھر کرنا ہے, ادھر جانا ہے, دوستوں کے ساتھ جانا ہے, مطلب کہ ناردرن ایریا جانا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا بہت سارے لڑکے, اس کے اندر ایک یہ پہلو بھی بڑا پیارا ہے کہ وہ پیسے جمع کرتے ہیں پہلے سے کہ ناردرن ایریا جانا ہے, عید کے فوراً بعد گوشت اکٹھا ہوا ہوتا ہے,
کس کے پیسوں سے؟ گوشت بابا کے اور گھر کے بڑوں سے انجوائے خود کرنا ہے، زیادتی ہے نا. اگر اس کا مطلب اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں تو آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں، آپ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. حصہ کتنی آسانی ہے. اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو مختلف مساجد میں، مدارس میں اور مختلف انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ حصہ ڈال لیں. ان لوڈنگ کرتے یا گھر میں چوٹ لگ گئی جانور کو تو وہ جانور قربانی ہو جائے گی اس کی؟ دیکھیں جی، اس کی جب آپ نے خریدنا ہے نا تب آپ نے یہ دیکھنی ہے چیزیں کہ ان میں سے کوئی چیز تو نہیں ہے. اگر سب کلیئر ہے، گھر لے آئے ہیں، اب قربانی کا دن آ گیا ہے، وہ لاتے ہوئے چوٹ لگ جاتی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دو پہلو ہیں اس کے، کہ ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے کہ وہ اور بھی لا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کر لے اور نیا جانور لے آئے اور اس کو لا کے ذبح کرے. اگر جس کے پاس اذاعت نہیں ہے تو انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، اس کو ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اکثر کسائی کرتے ہیں تو وہ تکبیر کچھ تو پڑھتے نہیں اور کچھ کو پتہ نہیں کہ تکبیر ہے کیا. تو کیا ہے تکبیر؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ہاں، ہی کا کیا مطلب؟ بسم اللہ یہ ہی ہے نا، بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا وہ ہے جو ملا دیا اس کے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر خود پڑھیں اور ایک دفعہ ہی پڑھ لیں کافی ہے. اور کرنے کے بعد خود کوشش کریں کہ خود ذبح کریں اور چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری کو ذبح نہیں کرنا، کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری چیزیں بتائی ہیں. اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، اور اتنی تیز کر لیں کہ جانور کو جب چھری پھیریں تو فوراً وہ ذبح ہو جائے. منڈی کی بات کریں تو مہنگائی تو ہر دور میں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جیسے وہ پیشن کی بات کی ہے قاری عمیر نے، اور جو پیشن ہم آج کل جہاں مسنگ ہے وہاں پایا بھی جا رہا ہے کہ جو لوگ جو سنگل، جو بیچلر یا نیولی میرڈ جو پیسے اپنے کما رہے ہیں وہ قربانی کی طرف آتے ہیں اب خود سے جانور خریدتے ہیں. تو ہم اس ویڈیو کو اب سمرائز کرتے ہیں ان کلوزز پہ کہ جو امپورٹنٹ ہے جانور خریدنے میں، جن کے بارے میں صحیح حدیث میں مینشن ہے. تو آپ 1 بائی 1 وہ پوائنٹس بتا دیں. جی عمر. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے بہیمۃ الانعام میں دیکھنے ہیں. بہیمۃ الانعام میں گائے ہے، اونٹ ہے اور بھیڑ ہے اور بکری ہے، یہ نر اور مادہ ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے خریدنا ہے تو خریدتے وقت آپ نے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کان کٹا ہوا نہ ہو، کان چیرا نہ لگا ہوا ہو، سوراخ نہ ہو، واضح طور پہ بیمار نہ ہو، واضح طور پر لنگڑا نہ ہو، واضح طور پر کانا نہ ہو، اور ایسا لاگر نہ ہو جس کے اندر مکھ نہیں ہے، جس کے اندر روغن نہیں ہے. ایسے جانور دیکھ کر پھر آپ نے جانور کو لانا ہے. اور کوشش کیا کریں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور خرید کے لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب گھر آ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس کے اندر بیماری آ گئی ہے، پھر وہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں اس کا کیا حل کریں. جب آپ لے آئے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ یہ آپ کی کمی تھی، آپ کی غلطی تھی. علماء کے بارے میں ہم نے آپ کو حدیث بتانی ہے کہ یہ قربانی نہیں ہے، حدیث کی روح سے. اب آپ کو چاہیے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس قربانی کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، واپس کروانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. مغرب کی اذان ہونے لگی ہے اور ہمارا سیشن یہاں کلوز ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم کویشچنس جو قربانی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتے ہیں جانور خریدتے وقت شرعی تقاضوں کے حوالے سے، ان کو پوچھیں، قاری عمیر سے اسلامک گائیڈنس لیں، شریعہ گائیڈنس لیں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے میکسیمم کویشچنز کے آنسرز آپ کو مل گئے ہوں گے. باقی پچھلے سے اور پچھلے سال کی جو گائیڈ ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کچھ کویشچنز اگر مس ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ان کے آنسر. سنت ہے تو اس کا طریقہ بھی سنت ہی ہونا چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ڈے از اباؤٹ ٹو اینڈ. اللہ حافظ.